حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک شخص اعلانیہ کہا کرتا تھا کہ اللہ نے میرے بے شمار عیوب دیکھے ہیں، لیکن اپنے رحم و کرم کے باعث وہ مجھ پر گرفت نہیں کرتا۔ اس شخص کا یہ قول بظاہر تواضع پر مبنی تھا، لیکن اصل میں تکبر سے بھرپور۔ خدا نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے اس کو انتباہ کیا کہ اے بے وقوف، تو صراط مستقیم سے بھٹک کر کہیں کا کہیں جا نکلا ہے، اور خوشی سے کہتا ہے کہ تیرے گناہوں کی پکڑ نہیں کرتا، حالانکہ تو اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ میں ہر آن تیری اس قدر گرفت کرتا رہتا ہوں کہ گویا تو سر سے پیر تک آگ کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ تیری مثال اس سیاہ دیگ کی سی ہے جس پر اس کا رنگ چڑھتا رہتا ہے، اسی رنگ نے تیری روح کی پیشانی بے نور کر دی ہے۔ تیرے قلب پر زنگ کی اتنی تہ چڑھ گئی ہے کہ تجھے خدا کے بھید دکھائی نہیں دیتے، لیکن جو بد نصیب گناہ میں آلودہ ہو اور اس پر اصرار کرے تو اس کی عقل پر خاک پڑ جاتی ہے، اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ گناہ کے کاموں میں ہی لذت ملنے لگتی ہے۔ پس وہ شخص گمراہ اور بے دین ہوا، پھر اس میں حیا اور ندامت کا احساس باقی نہیں رہتا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ باتیں حق تعالیٰ کی جانب سے حکم پا کر اس شخص سے کہیں تو وہ جرح پر اتر آیا اور کہنے لگا، اگر خدا میری گرفت کرتا تو پھر اب تک میرا نام و نشاں کیوں باقی ہے؟ اس نے مجھے فنا کیوں نہ کر دیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی، یہ شخص مجھے جھٹلا رہا ہے اور تیری گرفت کا کھلا ثبوت چاہتا ہے۔ خدا نے جواب دیا، اے شعیب، میں ستار العیوب ہوں، لوگوں کے عیب ظاہر نہیں کرتا۔ اس شخص کے سب گناہ بیان نہ کروں گا، البتہ اس کی گرفت کی ایک واضح علامت بتاتا ہوں۔ وہ علامت یہ ہے کہ یہ بد نصیب روزے بھی رکھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کی روح کو ان عبادتوں اور نیکیوں سے ذرا برابر بھی لذت نہیں ملتی۔ ظاہر میں اس کی عبادت اور نیکیاں خشوع و خضوع سے لبریز ہیں، لیکن باطن پاک نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے درخت میں اخروٹ تو ان گنت لگے ہوں مگر ان میں مغز نہ ہو۔ عبادت اور نیکیوں کا پھل پانے کے لیے ذوق درکار ہے اور پھل میں مغز، تاکہ اس سے درخت پیدا ہوں۔ جس طرح بغیر گودے کا بیج درخت نہیں بن سکتا، اسی طرح بے جان صورت محض خیال ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نکتے اس شخص پر واضح کیے تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور کچھ نہ جواب دے سکا۔ آج کی اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے، ظاہر نہیں کر رہا، یہ اس کی حکمت ہے۔ ہمیں سدھر جانا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں صرف خالی سجدے ہی نہ ہوں، اس میں ذوق ہی نہ کہیں چھین لیا جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے مقدر میں نہ بن جائے۔ تو اپنے رب کو منا لیں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔